بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں غسل فرض کرنے والی چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلے تو یہ غسل فرض ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے منی جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب نکلی تو غسل واجب نہیں، لیکن وضو جاتا رہے گا۔ اگر اپنے ظرف سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس شخص نے اپنے آلہ کو زور سے پکڑ لیا کہ باہر نہ نکل سکی، پھر جب شہوت جاتی رہی آلہ کو چھوڑ دیا، اب منی باہر نکلی تو اگرچہ باہر نکلنا شہوت سے نہ ہوا مگر چونکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی لہذا غسل واجب ہوا اور اسی پر عمل ہے۔ اگر منی کچھ نکلی اور قبل پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے کے، اگر منی کچھ نکلی اور پیشاب کرنے یا سونے یا 40 قدم چلنے سے پہلے بندے نے غسل کر لیا اور نماز پڑھ لی، اب بقیہ منی خارج ہوئی تو غسل کرے کہ یہ اسی منی کا حصہ ہے جو اپنے محل سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تھی، اور پہلے جو نماز پڑھی تھی ہو گئی، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 40 قدم چلنے یا پیشاب کرنے یا سونے کے بعد غسل کیا پھر منی بلا شہوت نکلی تو غسل ضروری نہیں، اور یہ پہلی منی کا بقیہ نہیں کہلائے گی بلکہ یہ یوں سمجھا جائے گا کہ نئے سرے سے اس کو منی خارج ہوئی ہے۔ احتلام دوسرا سبب ہے غسل فرض کرنے کا، اور احتلام کے حوالے سے ہم کچھ مسائل بیان کریں گے۔ احتلام ہوا یعنی بندہ سو گیا تھا، سو کے اٹھا اور اپنے جسم پر یا کپڑے پر نمی پائی، تری پائی، اور اس تری کے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے اگرچہ خواب یاد نہ ہو، اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ تو منی ہے نہ ہی مزی ہے بلکہ پسینہ ہے یا پیشاب ہے یا ودی ہے یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں۔ اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل فرض نہیں ہے، اور اگر خواب میں احتلام کا ہونا یاد ہے تو غسل فرض ہے۔ اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں، یعنی اسے یہ یاد ہے کہ مجھے خواب آیا اور اس میں مجھے احتلام ہوا لیکن اس کا اثر کپڑے پر نہیں ہے، تری وغیرہ نہیں ہے تو غسل واجب نہیں۔ اگر سونے سے پہلے اسے شہوت تھی یعنی اس کے آلہ میں انتشار تھا اور پھر سو گیا، اب جاگا اور کپڑے کے اوپر تری پائی، کپڑا گیلا تھا اور اس کا غالب گمان ہے کہ یہ منی نہیں بلکہ مزی ہے، چونکہ انتشار تھا اور انتشار کے دوران مزی خارج ہوتی رہتی ہے، اور اسے احتلام یاد بھی نہیں کہ مجھے خواب آیا تھا اور احتلام ہوا تھا، یہ بھی اسے یاد نہیں تو غسل واجب نہیں جب تک اس کے منی ہونے کا غالب گمان نہ ہو۔ اور اگر سونے سے پہلے شہوت ہی نہ تھی یا شہوت تو تھی لیکن سونے سے پہلے اس کی شہوت ختم ہو گئی، انتشار ختم ہو گیا اور
شہوت کے دوران جو پانی مزی وغیرہ خارج ہوئی تھی اس کو اس نے صاف کر لیا تھا، استنجا وغیرہ کر لیا تھا اور پھر سو گیا۔ اب اٹھا تو اس کے کپڑے کے اوپر تری تھی، کپڑا گیلا تھا، تو اب ظن غالب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محض احتمال منی سے غسل واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر اسے تھوڑا شک بھی ہوا کہ یہ منی ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اکثر واقع ہوتا رہتا ہے اور لوگ اس سے غافل بھی ہیں، اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ کسی کو خواب آیا اور منی باہر نہ نکلی تھی، اسے انزال نہیں ہوا تھا کہ آنکھ کھل گئی اور اس نے اپنے آلہ کو پکڑ لیا کہ منی باہر نہ نکلے۔ پھر جب اس کی شہوت جاتی رہی، کچھ دیر گزر گیا اور منی کی جو تیزی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، تو اب اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور منی کو خارج ہونے دیا۔ اب منی خارج ہوئی تو غسل واجب ہو گیا۔ اسی طرح رات کو اگر احتلام ہوا، پھر وہ صبح جب جاگا تو کوئی اثر نہ پایا، یعنی کپڑا وغیرہ گیلا نہیں تھا، اس نے وضو کیا، غسل نہیں کیا، صرف وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ اب اس کے بعد جب وہ پیشاب وغیرہ کے لیے گیا تو اس کی منی خارج ہوئی، تو اب غسل واجب ہو گیا اور جو نماز پڑھ چکا ہے وہ نماز بھی ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کو اگر خواب آیا تو جب تک اس کی منی فرج داخل سے باہر نہ نکلے تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مرد کو 3 طرح کا پانی خارج ہوتا ہے، ایک کو ودی کہتے ہیں، دوسرے کو مزی کہتے ہیں اور تیسرے کو منی کہتے ہیں۔ ودی یہ وہ پانی ہوتا ہے، گہرا پانی، جو مرد کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو یہ ودی کا پانی جو ہوتا ہے یہ جب خارج ہوتا ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ گہرے رنگ کا پانی ہوتا ہے۔ دوسرا مزی، یہ وہ پانی ہوتا ہے کہ جب مرد اور اس کی بیوی ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں پیار محبت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سفید لیسدار قسم کا پانی مرد کے آلہ سے خارج ہوتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، اور اس کے خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹتا ہے، اور اگر کپڑوں کے اوپر یہ لگ جائے تو اپنے حکم کے مطابق کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ تیسری قسم جو پانی کی مرد کو آتی ہے وہ منی ہے، اور منی یہ بھی ایک گاڑھا اور ایک مخصوص قسم کی بو والا اور مخصوص رنگ کا پانی ہوتا ہے۔ یہ بھی شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے، اور جب اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کے خارج ہونے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے، یعنی انتشار جو ہوتا ہے آلہ میں وہ انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ مزی کے نکلنے کے بعد انتشار ختم نہیں ہوتا، شہوت باقی رہتی ہے، صرف منی کے نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا کئی مسائل میں اس کا ذکر ہوا تو آخر میں ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت بھی کرتا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک علم نافع عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔